بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ 31 دسمبر یہ عیسوی سال کا جو ہے آخری دن ہے، اور عیسوی سال کا باقاعدہ جنوری سے آغاز ہوتا ہے۔ اس سال کو شریعت کی نظر سے دیکھنا یا شریعت کے منافی چلنے والے لوگ بالکل یہ شریعت کے خلاف چیزیں کرنے، یہ شریعت کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ اول بات یہ ہے کہ سال یا عیسوی ہو ہجری ہو، اس سے تو کسی کو جو ہے کس طرح کے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس سال کو یا ان مہینوں دنوں کو بھول جائیں یا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، لیکن ان کو ترجیحات دینا اور غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے ان کی لاسٹ دنوں کو، ان کی آخری دنوں کو جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت دینا، وہ شریعت کی نظر میں جو ہے ناپسندیدہ ایک چیز ہے ہمارے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس میں خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم 12 بجنے سے 5-10 منٹ پہلے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے فون کالز میں یا آمنے سامنے یا پارٹیز میں۔ تو اس میں اول تو یہ چیز ہے کہ اس میں اکثر مسلمان تو ان چیزوں میں شامل تو نہیں ہوتے، کہ کہیں پارٹیز ہوں، کہیں عریانی ہو، خرافات ہوں، بے حرمتیوں ہوں، بہت ساری ایسی بد نظریاں ہوں، ان میں اکثر تو مسلمان شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک غلطی کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی نئے سال کی مبارکباد ہو۔ بھائی شریعت نے بھی کوئی چیز اگر رکھی نہیں ہے، ہم ان کو بھی اگر رکھیں گے تو یہ بھی ایک طرح سے زیادتی ہوگی۔ تو شریعت کہ ہاں اگر ان چیزوں کی جو ہے وہ اجازت ہوتی یا اگر مبارکباد دینے والی کوئی بات ہوتی تو وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہوتی، ہجری سال کے بارے میں ہوتی، لیکن یہ چیزیں اگر شریعت میں شامل ہی نہیں ہیں تو یہ تو کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ مبارکباد دینا، یہ کہنا کہ بھائی ہم نے جو ہے 5 منٹ پہلے یہ رابطے رکھے اور 5 منٹ بعد ہم کہیں گے کہ بھائی ہم نے 2018-19 یا کوئی بھی سال ہم نے پورا سال ایک ساتھ گزارا، پورا سال جو ہے ہم نے آپس میں بات چیت کی فون کالز میں۔ کوئی کہے گا کہ بھائی میں فلاں جگہ گیا، ابھی آیا، پورا سال میں نے اس جگہ میں گزارے۔ یہ ایسی باتیں کہنا یہ ہمارے ذہن میں کہاں سے آئی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کے ان کے ترجیحات دے کے پھر لوگوں کو مبارکباد دیں کہ بھائی یہ ہماری خوشی ہے۔ آپ اپنی خوشی کو ایک غیر مسلم کے ساتھ مشابہت دے رہے ہیں۔ اول تو آپ دیکھیں کہ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت دینا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو ہے 10 محرم الحرام جو ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دیا اور فرعون کو غرق کیا۔ تو یہ ایک اہم دن ہے، اسی لیے صحابہ کو فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھوں گا، تم سب بھی روزے رکھو۔ تو 10 محرم الحرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روزے رکھتے تو یہودیوں نے معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو کہ یہ آخری پیغمبر ہے، نبی ہے، یہ بھی معاذ اللہ ہمارے دین میں آ رہے ہیں، یہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آ رہے ہیں۔ تو اس مشابہت جو انہوں نے یہ غلط بات کہی، غلط کلامی جو ان کا تھا، تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی درجہ دکھ ہوا اور صحابہ کو منع فرمایا کہ اب ایسا کریں کہ روزہ رکھیں، لیکن ایک نہ رکھیں، 2 رکھیں، یا ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد بھی رکھیں تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے پر آپ مشابہت سے بچتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی سال اگر زندگی رہی تو میں 1 کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، لیکن اس کے بعد قضاء الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال جو ہے وفات پا چکے، اس لیے صحابہ نے اس ترتیب کو برقرار رکھا کہ 1 کے بجائے 2 یا 3 روزے رکھے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشابہت سے بچتے تھے، حالانکہ یہ حقیقی چیز نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہ تھا، اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل درآمد کی بات کہی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا، کہیں پر گزر رہا تھا، کہیں سے گزر رہا تھا اور منہ میں جو ہے پان چباتے ہوئے جا رہا تھا،
لیکن اتفاق سے اس دن جو تھا ہندوؤں کے ہولی کا دن تھا، جس میں وہ ہر چیز کو رنگ لگاتے ہیں نا، ان کا ایک تہوار ہے، ان کے نظام رواج ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے سامنے چلتے ہوئے گدھے پر جو ہے تھوک دیا، وہ پان جو چبا رہا تھا وہ تھوک دیا، جس سے گدھے پہ وہ تھوک لگنے کی وجہ سے رنگین ہو گیا۔ تو اس نے تھوکتے وقت یہ کہا کہ چل تجھے بھی ہولی میں شریک کر دوں، چل تجھے بھی ہولی میں شریک کر دوں۔ لیکن دیکھیں یہ اس نے تو بلا اختیار یہ چیز کی، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ جو رنگ لگا کے پھر کہہ رہا ہے کہ تجھے ہولی کے شریک کروں، تو اس کا مطلب ایسے چیز معلوم تھی، اسے پتہ تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس کو ترجیح دی اس چیز کو، اور اس کی وجہ سے جناب خواجہ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے اس شخص کا مرتے وقت ایمان سلب ہو چکا تھا، وہ کفر میں مر چکا تھا، کیونکہ اس نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کی۔ تو یہ جانتے ہوئے پھر بھی مشابہت کرنا یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ مسلمان خوشی کس طرح منائے۔ خوشی اب اس طرح منائے کہ اس دن آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن کی جو ہے ماں یا باپ ہیں یا جو بھی گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی اولاد ہے، وہ سب مل کر آپس میں ایک لمحہ خوشی کے ساتھ رہیں، ہنسی مذاق میں، خوشی میں جو ہے بچوں کو نصیحت کریں، اور بچے جو ہیں بڑوں سے مشاورت کریں، ایک ساتھ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں پھر ایک طرح سے یادگار بنیں گے، محبت سے بنیں گے۔ اور میاں بیوی کے بارے میں جس طرح ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں دیکھ کر مسکراتے ہیں تو تیسرا اللہ ان کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے۔ تو یہ آپس میں ایسے میٹھ محبت رشتے ہیں کہ جو شریعت نے بنائے، ان کو اب خوشی کے ساتھ جو ہے ایک اور ان میں خوشی میں اضافت کریں، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت سے دور رہیں۔ باقی یا اس طرح کریں کہ آپ واقعی حقیقی معنی میں شریعت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اس دن 5 منٹ پہلے، نماز، ذکر و اذکار، تسبیح، جو ہم پورے سال ادا نہ کر سکے، لیکن پھر اس دن آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ آپ نے پورا سال عبادت میں گزارا، پورا سال آپ نے عبادت کی اور آپ نے جو ہے تلاوت و اذکار میں گزاری۔ تو یہ اس طرح سے ایک ایسی خوشی ہوگی کہ اور یقیناً انشاءاللہ کہ ضرور اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارا ایسا پسند آئے کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دیکھو کہ باقی پوری دنیا کس قدر گناہوں میں مبتلا ہے، ان چیزوں کو خوشی کہیں اور نظر آ رہی ہے، لیکن اس بندے کو دیکھو کہ اس کو اپنی آخرت کی خوشی ان چند لمحوں نے بھی اس نے اظہار کر دیا کہ اسے یہ چیز جو ہے بہت خوشی دے رہی ہے۔ تو یہ آگے والی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔